بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے مسلمانوں پر۔ فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں، اس کو مکمل کرو۔ اب روزے کے فقہی اور شرعی احکامات اور مسائل کیا ہیں، اس پہ ہم معروف جو آج کل سوال سامنے ہوتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ صرف اس کا فدیہ دے گا یا اس کی قضا کرے گا؟ یاد رکھیے گا، رمضان مبارکہ کا روزہ چھوڑا تو اس کی وہ قضا ادا کرے گا، رمضان کے بعد کسی بھی دن اس روزے کو وہ رکھے گا۔ قضا روزہ رکھنے سے فرض تو ثابت ہو جائے گا، یعنی اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارکہ کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے، اس رمضان میں چھوڑے ہوئے روزے کے اجر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یاد رکھے گا، کسی بھی طرح سے روزہ چھٹ جائے، جان بوجھ کے چھوڑا جائے یا کسی بھی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے یا چھٹ جائے، اس کا فدیہ ادا کرنے سے فرض ثابت نہیں ہوگا، رمضان کے بعد کسی بھی دن میں اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نفلی روزہ اگر توڑ دیا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رکھے گا، نفل نماز ہو، نفلی روزہ ہو یا نفلی دیگر جتنی عبادات ہیں، یہ انسان خود سے اپنے اوپر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ نہ اس کو واجب بنایا ہے نہ فرض بنایا ہے۔ اب جس شخص نے نفلی روزہ رکھ لیا تو اب اس کا مکمل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ کیا خون نکلوانے سے یا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھے گا، بلڈ ٹیسٹ کروانے یا کسی شدید ضرورت کے وقت کسی آپ نے مریض کو خون کا عطیہ دیا تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کسی بھی مقصد کے لیے خون نکلوایا، چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے نکلوایا یا کسی کو خون دیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی کو خون دیں یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے وہ خون آپ جو مقدار ہوتی ہے وہ نکلوا لیں، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں آپ تازہ وضو کریں گے، اس عمل سے وضو ٹوٹتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے کے ساتھ روزے کی حالت میں کان میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں، کان میں دوائی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سر میں تیل کی مالش کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے کے ساتھ سحری سے پہلے اگر کسی شخص کو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور وہ اب ہر صورت میں اس کو غسل کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، وقت بے انتہا کم ہے، کیا وہ پہلے غسل کرے گا یا سحری کرے گا؟ فقہاء نے لکھا وقت تنگ ہو، غسل کرتا ہے تو سحری اس کی رہ جائے گی، اور سحری کھانا برکت ہے، رسول اللہ نے فرمایا سحری کھاؤ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کھاؤ لیکن کھانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو سحری سے پہلے اگر غسل واجب ہو جاتا ہے اور ٹائم بہت کم ہو تو ہاتھ دھو کر کلی کر کے آپ سحری کر لیں، اور سحری کا وقت جب ختم ہو جائے پھر آپ اپنا غسل کر کے نماز کی ادائیگی کی طرف چلے جائیں، تو یہ عمل آپ کے لیے سب کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ دن میں روزے کی حالت میں ایک شخص سویا اور نیند کی حالت میں وہ جنبی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیے گا، نیند کی حالت میں آپ روزے سے تھے، دن کا وقت تھا اور آپ پر وہ کیفیت آ گئی کہ آپ جنبی ہو گئے یعنی ناپاک ہو گئے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ ایسی صورت میں روزے کے اجر میں کوئی کمی واقع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نقصان کا معاملہ نہیں۔ البتہ فقہاء نے لکھا جب آپ اٹھ جائیں تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا ہو؟ آپ نے غسل جنابت کر لینا ہے تاکہ پاکی آپ پر جاری و ساری ہو جائے۔ وضو کے دوران مسواک عمدہ سنت ہے، روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فساد، بیہودہ حرکات، بہتان تراشی، عیب جوئی، تنزیہ کام
وہ حالتیں جو عام طور پر منع ہیں، یہ تمام چیزیں عام حالت میں بھی منع ہیں، لیکن جب کوئی روزے دار ہوگا تو اس کے لیے اس کی ممانعت سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، روزہ کیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، فحش کلموں سے بچانا ہے، بہتان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی آپ سے اگر جھگڑا کرے، آپ نے ایک جملہ کہنا ہے، میاں میں روزے سے ہوں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اگر اس میں حیا ہوگی وہ خود رک جائے گا، نہیں ہوگی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو صرف پیاس کی شدت ملے گی، یعنی جب آپ نے روزہ رکھ لیا، پیاس کی شدت کو آپ نے برداشت کر لیا، اگر آپ ان کاموں سے بچے رہتے تو صرف آپ کو پیاس کی شدت نہ ملتی، اس پہ آپ کو کامل اجر ملتا۔ اور حضور نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ساری رات نماز میں، قیام میں، سجود میں ہوں گے، مگر سوائے انہیں تھکاوٹ کے اور کچھ نہ ملے گا۔ یعنی آپ نے ساری رات عبادت کی اور اس کے بعد دل میں آپ کے لیے حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، بہتان بھی ہے، عیب جوئی بھی ہے، تو آپ کو تھکاوٹ کے علاوہ تو اجر تو نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیے گا، انتہائی درجے کا جو مریض ہو، اب انتہائی درجے کے مریض کو چیک کون کرے گا؟ فقہاء نے لکھا کہ کسی دیندار ڈاکٹر سے آپ پوچھنا جس کے پاس خوف خدا ہو۔ عام ڈاکٹروں کی بات نہیں کی جو گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کر، جس کے اندر خوف خدا بھی ہو، تاکہ وہ آپ کے تمام ٹیسٹ دیکھ کر، آپ کی کیفیت دیکھ کر آپ کو یہ مشورہ دے گا کہ روزہ رکھنا ایسا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی، تو یہ شرعی معذور ہے۔ یہ ہوتا ہے انتہائی درجے کا مریض، یا ایسا شوگر کا مریض کہ جو اگر کچھ نہ ملتا ہے، جس طرح شوگر کا اٹیک ہوتا ہے، فوراً کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ جب ڈاکٹر نے، اور وہ بھی مستند ڈاکٹر نے، آپ کو یہ مشورہ دے دیا کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کو کہتے ہیں انتہائی درجے کا مریض۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ روزے کا فدیہ ہوگا، اور روزے کا فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اسی طرح رمضان میں دوران سفر، ٹھیک ہے، اور مریض جو ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہو یا کوئی مریض ہو، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کو کیا کہا گیا کہ یہ روزہ چھوڑ دے، لیکن کیا ہے کہ جب وہ رمضان کے بعد کسی بھی دن میں اس روزے کی قضا ادا کرے گا، فدیہ سے کام نہیں چلے گا، یہاں قضا کا معاملہ ہے۔ فدیہ صرف ان کے لیے ہے جو بالکل معذور ہیں، وہ نہ رمضان نہ علاوہ رمضان روزے نہیں رکھ سکتے، فدیہ ان کے لیے۔ لیکن یا رسول اللہ نے فرمایا کہ مرض کی حالت میں یا سفر کے باوجود اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کو بھی بے پناہ اجر عطا کیا جائے گا۔ ایک غلط فہمی لوگ کرتے ہیں کہ سفر میں یا عارضی بیماری میں یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان حالتوں میں اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں فدیہ ادا کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ان روزوں کی قضا ہر صورت میں لازم ہے۔ گھر میں خواتین کو جا کر بتائیے گا کہ مخصوص ایام میں جو آپ سے روزے چھٹیں گے، رمضان کے بعد جب پاکی ہو جائے تو آپ نے ان روزوں کی قضا کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا کوئی عورت جس کی بچہ یا بچی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ دودھ پلاتی ہے بچہ یا بچی کو، تو دودھ پلاتے وقت اگر اپنی صحت یا بچے کو اگر روزے کی حالت میں دودھ نہ دے پائی تو اس کی صحت پہ اثر پڑے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے گی پھر اس کی قضا کو ہر صورت ادا کرنا لازمی ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے یا سر پہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جتنی آپ کو راحت مل سکتی ہے آپ لیں، راحت لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور نے فرمایا بھولے سے جو کھا لے یا بھولے سے کوئی پی لے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس لیے کہ اس کو یہ کھلایا پلایا ہے تو رب نے کھلایا پلایا ہے، وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سارے سوالات آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے، میں پھر کہتا رہتا ہوں آپ سوالات دے دیا کریں، ہمیں بتا دیا کریں، واٹس اپ کر دیا کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کم وقت میں اس کا، اس لیے میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے بات آتی تھی کہ طویل ہو جاتا ہے، چلے ہم نے اپنے مزاج کو کم کر دیا، اسی لیے بس پوائنٹ در پوائنٹ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا کمی پیشی ہماری معاف فرماتے ہوئے عمل کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔